اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی، الوہیت، اس کی تخلیق، اس کی ربوبیت، اس کے چند تقاضے جو بحیثیت مسلمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں تمام معمولات میں ان پہلوؤں کو غور بغور کرتے رہنا چاہیے۔ 20ویں پارے کی یہ ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے یہاں یہ 5 آیات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور ان آیات پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں، قاصر رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اگر انسان عقل مند ہے، ذی شعور ہے، دانش مند ہے، سمجھدار ہے، عقل سلیم سے کچھ تھوڑا سا معمولی سا حصہ بھی اگر وہ رکھتا ہے تو یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری تخلیق ہے، یہ کائنات، یہ کرۂ ارض، زمین پر، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان، آسمانوں میں، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی فطرت اس بات پر بھی ایمان لانے کا اس سے تقاضا کرتی ہے کہ صرف یہ تخلیقات اللہ رب العالمین کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ان تخلیقات میں شریک بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ابتدا کی امن خلق السماوات والارض۔ مفسرین نے اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 5 آیات میں امن 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 کا ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ مکمل نہیں، اس میں کچھ چیز محذوف ہے اور وہ امن سے پہلے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ شریک جن کو تم شریک اللہ کا ٹھہراتے ہو، ای شرکاؤہم خیر امن خلق السماوات والارض، وہ تمہارے شریک جن کو تم بناتے ہو اللہ کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، خیر والے ہیں، یا اللہ رب العالمین؟ یہ جملہ مکمل ہو کر سمجھ آتی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر محذوف رکھا۔ ان جملوں کے اندر چھپا ہوا وہ معنی ہے، کیوں؟ کیونکہ مشرکین اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتے تھے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، ان شرکاء کا، ان شریکوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی شریک کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، چاہے جائے کہ ایک مسلمان یا ایک غیر مسلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے۔ یہ بندے کی عبودیت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر وہ معبود سمجھتا ہے تو یہ بات اس کے برعکس ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین کی تخلیقات میں کسی اور کو کچھ سمجھے۔ امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق اللہ رب العالمین بہتر ہے یا تمہارے شرکاء بہتر ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین بہتر ہے۔ زمین کی تخلیق کسی کے اختیار میں نہیں، آسمان کی تخلیق کسی کے اختیار میں نہیں، تخلیق کو دور کی بات ہے، اس کو قریب سے دیکھنا بھی کسی کے اختیار میں نہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو چیزیں میسر کی ہیں اگر وہ انہی پر ہی غور کرے تو اس کا یہ غور، اس کا یہ علم رکتا نہیں ہے، محدود نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے؟ زمین کے مشاہدات انسان کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم یہاں پر اگر سائنسدانوں کی بات کریں، کسی ایک چیز پر وہ ریسرچ کرنا شروع کریں تو کیا ان کی وہ ریسرچ حتمی نتیجہ دیتی ہے؟ چند برس بعد کوئی اس ریسرچ کو غلط قرار دے دیتا ہے یا اس ریسرچ سے آگے کی کوئی چیز لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیقات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی، ہاں یہ بندہ، اللہ کا بندہ پہنچا اس جگہ تک، اس مقام تک، اس کو علم اتنا محدود حاصل ہوا جو اللہ نے اس کو دینا چاہا۔ لا محدود علم نہیں اس کو۔ جب علم سے متعلق یہ بات ہے کہ اس کا علم ہی محدود ہے تو پھر زمین بنانا اور آسمان بنانا اللہ کے علاوہ تو کسی کا کام نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوسری جو چیلنجنگ بات کی ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم خبروں میں پڑھتے ہیں سموگ کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے مصنوعی بارش برسانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کیا برسا سکتے ہیں؟ انوائرمنٹ دیکھا جاتا ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے، اچھا کچھ بادل ہوں گے تو پھر ہم برسا سکیں۔ وہ مصنوعی بارش میں بھی بادلوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العالمین ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ لکم کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ استعمال کیا، ہر جاندار اس میں شامل ہے۔ آسمان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے، حالانکہ پانی کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، لیکن اصل منبع اور مصدر انسان کی حیاتیات میں، اس کے نباتات میں، اس کی زندگی کے ساتھ جو عنصر جڑا ہوا ہے وہ اہم ترین عنصر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ حالانکہ ہم اگر زمین کا مشاہدہ کریں تو ہم بخوبی یہ علم رکھتے ہیں کہ زمین کا ایک بڑا حصہ پانی پر ہے، سمندر ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی آگے ذکر کیا، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ کا ذکر کیا۔ رزق اللہ رب العالمین جو دیتا ہے آسمان سے، زمین سے پیدا کرے یا آسمان سے اتارے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی۔ اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا، اس میں کسی دوسرے کی کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تیسرا چیلنج، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ باغ جس کی چار دیواری ہو۔ اب جدید عربی میں پارک کو بھی حدیقہ کہتے ہیں، جہاں بندہ چہل قدمی کرتا ہے، بیٹھتا ہے، گھاس لگا ہوا، پھل نہیں، کوئی کھانے پینے کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں نباتات میں، لیکن گھاس وغیرہ ہے، پھول ہیں، ایک ٹریک بنا ہوا ہے، اس کو بھی آج کل حدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو حدائق کہا ہے وہ حدیقہ کی جمع ہے۔ حدائق کس طرح بنا دی؟ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے پھلوں کا انتظام کر دیا، فصلوں کا انتظام کر دیا، نباتات سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے زمین سے تمہیں میسر کر دیے۔ اور یہاں پر بھی ان دونوں باتوں کو اگر ہم جوڑ کر سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زمین اگر سیراب نہ ہو سکے، بارش اگر بر وقت نہ ہو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ جتنا مرضی مضبوط نہری نظام ہو، بارش نہیں ہوگی، پہاڑوں سے پانی نہیں آئے گا تو نہروں میں کہاں سے آئے گا؟ کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے جی ہمارے پاس جدید نظام ہے، سولر بھی ہے، ٹیوب ویل بھی ہے، ہم اس سے کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی تخلیقات میں کسی دوسرے کی تخلیق شامل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تجھے یہ بھی نعمتیں دی ہیں، اگرچہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو نے ٹیوب ویل بھی چلا لیا، پانی بھی لگا دیا، سولر بھی ہے، سب کچھ ہے، تیار فصل تیری تباہ ہو گئی تو پھر تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا پہلو یہاں پر یہ بھی سمجھنے کا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ محنت، یہ کوشش، یہ علم، یہ جستجو، یہ جد و جہد یہ میری ہے، اس کا ثمرہ میں نے اٹھایا۔ اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تم نے اختیار کیے ہیں، لیکن اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا پھل اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ درخت، یہ بیج تم نے بویا،
اور اس کا پھل تمہاری محنت ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی محنت پر نازا نہ ہونا، اس پر تکبر اور گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس پر صبر کے ساتھ شکر بھی کرنا کہ اللہ نے تمہاری محنت کو رائگاں نہیں کیا، تمہیں پھل دے دیا، بدلہ دے دیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کسی کو کوئی شامل کر لے. اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. یعدلون کے مختلف معنی، عدل کے معنی میں بھی آتا ہے، پھرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عدل کے معنی میں مفسرین اس کو اس طرح لے کر آئے ہیں کہ یہ اللہ کی برابری کرواتے ہیں. دنیا میں بھلے عدل نہ کرتے ہوں، یہاں ان کو بڑا غم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا پیر صاحب ہے، یہ فقیر ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور اللہ رب العالمین کی تخلیقات میں اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو بھی شامل نہیں کیا، اس کو بھی اجازت نہیں. نوری مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا. جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا، ان کے پاس طاقت انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی شریک نہیں کیا. جبرائیل امین کو بھی شریک نہیں کیا، جن سے متعلق کیا نازل بہ الروح الامین، ان کو روح الامین قرار دیا. اور یہ قوم بل ہم قوم یعدلون جس سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہ اس چیز سے عاجز بھی آتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ان چیلنجز کا جب جواب دیتے ہیں نہیں بن پاتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کی مزید بھی وضاحت کی ہے. اللہ کے ساتھ جو جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے پوچھو تو صحیح. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اب تو عاجز آ گئے، مجبور ہو گئے اس بات کو کہنے اور کرنے میں کہ یہ اللہ نہیں پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، پانی بھی دیا، زندگی بھی دی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین سے بھی پیدا کر دیا. مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، صرف ابھی نہیں پیدا کیا، اللہ نے یہاں پر کیا. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے پیدا کیا، تمہاری ابتدا کی، تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق کی. اتنا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے. ثم يعيدُ من بعد موتها، تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے تھے. کوئی فرق نہیں آئے گا. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے، سالن دوسری دفعہ بنا کر دیکھ لیں، اس میں ذائقے میں ٹیسٹ میں فرق آ جائے گا. بنانے والا ہے نا، بڑا ماہر باورچی، تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور یہ تجربہ ہم ہر گھر میں کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. غور کر لیں، ہمارے سب کے اہل خانہ کھانا بناتے ہیں نا، گھروں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 دن ایک ہی ڈش بنوا کے دیکھ لیں مقررہ مقدار کی، تینوں دن ٹیسٹ میں فرق ہوگا. یہ انسان کی تخلیق، انسان کا بنایا ہوا. اللہ نے جو علم انسان کو دیا، جو اس کے ذہن میں چیز ڈالی، جو طریقہ سے کھلایا، اس میں فرق ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی تخلیق میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہوگا. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، دوبارہ اللہ رب العالمین جب زندہ کرنا ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، زندگی گزرے گی، موت آئے گی، پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ عِندَ رَبِّكُمْ تُبْعَثُ، کھڑا کرے گا حساب کے لیے، محشر میں جمع کرنے کے لیے. زمین میں مدتوں گزار دی ہوں گی، سالوں گزار دیے ہوں گے، اللہ رب العالمین تمہیں پھر کھڑا کر لے گا ویسا ہی جیسا تم دنیا میں تھے. اور اس چیلنج کا کیا کہتے ہیں جواب؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو، کیوں کنجوسی کرتے. بل اکثرهم لا يعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھتی، دلیل بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی اکڑ میں اپنا عقیدہ بھی تباہ، اپنا ایمان بھی تباہ، اپنا اسلام بھی تباہ، اپنے اعمال بھی تباہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، عنکبوت ہے یہ. اور عنکبوت سورت کا نام بھی عنکبوت ہے. عنکبوت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جالا لگانے والی مکڑی ہوتی ہے. کتنا مضبوط گھر بناتی، کیسا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مثالیں دی ہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھر دیکھو اس کے، مکڑی کا دیکھو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، علم رکھتے ہو، سوچ سمجھ ہے، بصیرت ہے، فہم رکھتے ہو. یہ مثالیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے تمہارے لیے. سورج کو اللہ رب العالمین اجازت نہ دے وہ نہیں نکلے. زمین کو اللہ رب العالمین گھومنے کی اجازت نہ دے نہیں گھومے گی. یہ اللہ رب العالمین کی ساری جو مشیت ہے، کائنات پوری کی پوری اس حکم کے دائرے میں رہ رہی، اس سے باہر نہیں جاتی، سوائے انسان کے، سوائے ابلیس کے، جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہہ دیا. وہی اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہا ہے، حالانکہ کر نہیں سکتا. چیلنج کرنا کیا، چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. تو پھر انسان کو اپنے اعمال دیکھنا چاہیے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے. امن جعل الارض قرارا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اب زمین کا ذکر کیا ہے. قرار کیا ہے؟ اطمینان، سکون، راحت. اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے سہولیات پیدا کر دیں اس کے سکون کے لیے. اور دوسرا معنی اس کا، اللہ رب العالمین نے زمین جو گھومتی ہے، اس گھومتی ہوئی زمین پر انسان کو راحت دی. پزل نہیں ہوا، گر نہیں رہا، گھوم نہیں رہا، اس کو چکر نہیں آ رہے. اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں راحت اور سکون دی. اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تفسیر القرآن میں بڑی زبردست قسم کی بحث کرتے ہیں، پڑھنے کے قابل ہے. سائنٹیفک اعتبار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو زمین کا خالق بھی ہے، اس کو چلانے کا، اس کے نظام کا خالق بھی، مالک بھی. کوئی شریک نہیں ہو سکتا. زمین کے گھومنے کی تیزی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس تیزی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رواسیہ، پہاڑ رکھ دیے، پہاڑ جڑ دیے، کنٹرول میں رہے، ان بیلنس نہ ہو. آج ہمارے پاس گوگل بھی موجود ہے، ہم اس اعتبار سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اور جتنی کرتے چلے جائیں، ایک عقدے کے بعد دوسرا کھلتا چلا جائے گا، ایک گرہ کے بعد دوسری، ایک گٹھی سلجھنے کے بعد دوسری. علم ختم نہیں ہوگا. اور تیسری مثال، اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھنی. زمین کی کھدائی کرتے چلے جائیں آپ، پانی، ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہم پانی تلاش کرتے ہیں. اس کے ساتھ کتنی ساری چیزیں، پتھر بھی نکلتے ہیں، مٹی بھی نکلتی ہے، ریت بھی نکلتی، مٹی کی کئی اقسام نکلتی ہیں. وہی زمین جس میں پانی بھی نکل رہا ہے، وہی زمین اس میں نباتات بھی نکل رہے ہیں، وہی زمین اس میں دھاتیں بھی نکل رہی ہیں، وہی زمین اس کے اندر پیٹرول بھی نکل رہا ہے، گیس بھی نکل رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ہی زمین ہے نا. امن جعل الارض قرارا، یہ ہے راحت اور سکون. معاشی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کے معاملات زمین سے جوڑ دی. اللہ رب العالمین نے پھر کہا وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر ہیں، پانی ہیں، بحرین ہیں، ان میں اللہ نے دیوار حائل کر دی. مل نہیں رہے، مکس نہیں ہو رہے. آپ ریسرچ کریں، آپ کو تصویریں مل جائیں گی، بلکہ کئی سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. دو قسم کا پانی ہے، ظاہری طور پر مل رہا ہے، مکس نہیں ہو رہا. جو پانی ادھر ہے وہ ادھر ہی رہے گا، جو ادھر ہے وہ ادھر ہی رہے گا. یہ اللہ رب العالمین تخلیق ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے تو کر لیں. مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، شربت لے لیں اور سادہ پانی لے لیں، مکس ہونے سے اس کو بچا لیں. کتنے ہم ترلے کرتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ نہ بنائے،
کنکریٹ استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پائپ استعمال کرتے ہیں، چند برسوں بعد پھر وہ راستہ بنا لیتا۔ یہ لیکیج کا جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو ایک قسم کا پانی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم اہل کراچی یا تو پانی آتا ہی نہیں، لائنوں میں آتا ہے تو گٹروں والا آتا ہے، کتنی محنت کرتے ہیں کہ دونوں لائنیں مکس نہ ہو۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی دیوار حائل نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو حکم دے دیا، جو تخلیق اللہ نے کر دی، وہ مکس نہیں ہو رہی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثریت نہیں جانتی، ہم نے بھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، نہیں دیکھا، لیکن جو اللہ رب العالمین نے بتا دیا اس پر پکا ایمان ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اور یہی ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایمان بالغیب صرف یہی نہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو بھی دیکھا نہیں، ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو دیدار کروائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنتیوں کا آخری انعام یہ ہے، جنت انعام نہیں، جنتیوں کا آخری انعام یہ ہے، جب اللہ رب العالمین کا کچھ اور چاہیے، اللہ جنت مل گئی، ساری نعمتیں تیری مل گئی، الحمدللہ الذی ہدانا الی ما ھذا، اللہ کہے گا نہیں ایک اور انعام ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان بالغیب اللہ پر ہم رکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے معمولات اس لیے یوں چلاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ تخلیقات، اللہ رب العالمین کے وہ احکامات جو کتاب اللہ میں اللہ نے دیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں ملتے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ آدم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے کہا آدم سے میں نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا ایمان ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا سے کثیر مرد و عورت پیدا کیے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن مجید میں قصص اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں گزشتہ اقوام کے، گزشتہ نبیوں کے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم نے نہیں دیکھے، مشاہدہ نہیں کیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ رسول ہم نے نہیں دیکھے، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، ان پر ایمان۔ روح الامین ہم نے نہیں دیکھا، جبرائیل امین کو نہیں دیکھا ہم نے، اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی لانے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ ملک الموت کو ہم نے نہیں دیکھا، اسرائیل اس کا ہم نے نام رکھا، کتاب و سنت میں اسرائیل نام نہیں ہے، ملک الموت نام ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے کتنوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایمان ہے، یہ بالغیب ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو یہ زمین کے موڑ بنائے ہیں، چال جو بنائی ہے، وہ پہاڑوں کے ذریعے ہو، انہار کے ذریعے ہو، یہ ساری کی ساری انسان کو قرار دینے والی ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، وہ ساری نعمتیں اللہ نے پھر بعد میں ذکر کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کا بغور بار بار ذکر کیا ہے، جس کے آج کے بہت سارے مسلمان بھی انکاری ہوتے ہیں۔ کیا قبر جی، کس نے دوبارہ اٹھنا، کس نے حشر دیکھا، اللہ رب العالمین نے کھڑا کرنا۔ اور یہاں پر دسمبر کی مناسبت سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین نے تخلیقات کی ہیں، کسی کو اپنا نہیں بنایا۔ لم یلد ولم یولد ہے، ہم دسمبر میں چھٹیاں مناتے ہیں، سردیاں، کراچی میں کون سی سردی، یہاں تو چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل سطح پر جو قانون ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم عیسائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے عید منانی ہے، ہمیں ایک سہولت مل جاتی ہے جی، یوم قائد اعظم ہے، پیدائش قائد اعظم 25 دسمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب سب کو اللہ نے یہاں مخاطب کیا، ہم اہل کتاب ہیں، قرآن والے، صاحب قرآن ہیں، تورات زبور انجیل والے اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہیں کرو۔ عیسیٰ کو جب ابن اللہ کہو گے تو یہ غلو، اللہ کے ساتھ شرک۔ اور ہمارے روشن خیال ماڈرنزم کو، سیکولرزم کو اپنانے والے مسلمان ایسی تقریبات میں شریک بھی ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، گویا کہ کہہ نہیں رہے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارے چھوٹے بچے کو یاد ہوتی ہے
سورۃ الاخلاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وسوسے جب آتے ہیں اس وقت یہ پڑھو. انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ سب کچھ پیدا کرنے والا، اللہ کو کس نے کیا؟ آپ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والے یہ الفاظ، یہ کلام. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ روشن خیالی نہیں، یہ ماڈرنزم نہیں، یہ ایمان کی تباہی ہے، اسلام سے بندے کو خارج کرنے والا عمل ہے. جو مرضی اس کو نام دے دیں. اہل کتاب، اب اہل کتاب وہی قابل اعتبار ہیں جو کتاب اللہ کو ماننے والے، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں. اللہ رب العالمین تورات زبور انجیل کینسل کر دی. ان کو مسلمان کی دعوت اللہ کی وحدانیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی تقریبات میں شریک ہو کر اس بات کا اقرار کروانا چاہیے. انما المسیح عیسی ابن مریم، اللہ رب العالمین نے کہا مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، نعوذ باللہ. پھر اللہ رب العالمین نے یہیں پر یہ وضاحت بھی کر دی ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین رب ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ، مریم، عیسی، نہ، اس کا انکار ہے، رد ہے. اور اللہ رب العالمین نے تعجبی کا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو. اللہ پاک ہے اس سے. لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ رب العالمین کے لیے، وہی اس کو چلاتا. اللہ رب العالمین کو کوئی شریک نہیں، کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں. جب اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں تو ہم اس کو یہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں. قول سے چلو ڈر لیں، نام کے مسلمان ہیں، اس سے تھوڑا سا خوف آتا ہو، عمل سے ثابت کر رہے ہیں. جس معاشرے میں یہ چیز ہو اس معاشرے میں مسلمان اور کافر کا فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا فرق ہوگا؟ کافروں کی تقریبات میں مسلمان اگر شریک ہیں، اسلام کی دعوت دینے کی بجائے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوں، کیا فرق ہوگا؟ کسی بھی سطح پر ہو، یہ شریعت نہیں بن سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ولا تقولوا ثلاثہ انما المسیح عیسی ابن مریم. یہ تعارف ہے، اس تعارف کے تحت جو ایمان رکھے گا اس کا ایمان کامل ہے، ورنہ ایمان سے خالی. قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے. اور مسلمان کے ایمان کے لیے ایک وضاحت، ایک حکم الہی، ایک محمد رسول اللہ کی فرمانی کافی ہے. اور جس نے نہیں ماننا اس کے لیے بھلے اس کی تعداد کے مطابق سے بھی اوپر چلے جاؤ، نہیں مانے گا. ہلے اختیار کرنے اس نے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندوں کی کمزوری کا ذکر بھی کیا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. انسان مجبور ہے. وہ فرعون ڈوبنے لگا تھا تو اللہ کو پکار بیٹھا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج 2 آیتوں میں بتا کر، ذکر کر کے، انسان کا زمین میں قرار بتا کر پھر کیا کہا؟ یجیب المضطر. مضطر اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو آرام نہ مل رہا ہو. اللہ نے پہلے قرار کہا، اب مضطر کہا. اس کی کیفیت تکلیف والی ہے، اس کو راحت اور سکون میسر نہیں ہے. بیماری کی شکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد کے اعتبار سے بھی ہو سکتی، دنیا کے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا، اور چارہ نہیں. پھر کیا کہتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. پھر رب کو پکارتا. فرعون ساری زندگی یہی کہتا نا انا ربکم الاعلی. یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے. ڈوبتے ہوئے اس نے بھی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. اللہ نے کہا اب نہیں، اب مہلت ختم ہو گئی. جو وقت مقرر تھا اس میں نہیں مانا، اب نہیں. اور ہم آج کل بھی خبروں میں پڑھ رہے تھے، دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک، وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کا انکاری تھا. اللہ جانے اس کا بیان ہے یا نہیں، لیکن خبروں میں آ رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کو بنانے والی ہے. دہریہ تھا، انکار الہی تھا. اور جرمن بھی یہی کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کن کو مسلط کر دیا؟ روسیوں کو. آپ تاریخ پڑھیں، یہ جنگیں جو ہوئی ہیں ساری، ہم جس کو جنگ عظیم اول دوم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا زمین پر نہیں رہ سکا. اور یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا. امن یجیب المضطر، بڑے سے بڑا، حاکم وقت ہو، طاقتور ہو، مضطر ضرور ہوگا.
پریشانی ضرور ہوگی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس اکٹھی کر لو، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری اس کو لگ جائے، اس کا علاج اس کو نہ ملے، مثال دے دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مشرف کا حال ہم سب نے دیکھا نا، کیا دعویٰ تھا؟ ہم اپنے اندر سے مثال لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیں فی الحال، اس سے بڑے بڑے طاقتور بھی ہیں، ان کا بھی حال کوئی نہیں تھا۔ دنیا کو مٹانے والے، دعویٰ کرنے والے، ان کا آج حال دیکھ لیں، کیا حالت رہی، کیا کیفیت رہی۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کے لیے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی بیماری کیا، کس حالت میں دنیا سے گیا، کچھ لے گیا، وہ طاقت، وہ تکبر، وہ گھمنڈ ساتھ چلا گیا۔ یہ ہے مضطر، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کی جو تکالیف ہے اس کو دور میں ہی کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تکالیف بھی دور کرتا ہوں، زمین میں تمہیں خلافت بھی دیتا ہوں، حکومت بھی دیتا ہوں۔ ہم سب حاکم ہیں، اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو چھوٹا گھر دیا ہے، جتنا بھی، اس کا بڑا ہوں میں حاکم۔ ضروری نہیں حاکم وطن کا ہو، سلطنت کا ہو، ریاست کا ہو۔ 4 بندوں پر اللہ رب العالمین نے مجھے نگران بنا دیا، میں حاکم۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اس کے باوجود یہ یاد نہیں کرتا۔ یہ 5 آیات، ٹائم ختم ہو گیا ہے، رہتی ہیں ابھی۔ اللہ رب العالمین کا تعارف انسان کے لیے کافی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح فبشرا بین یدی رحمتہ۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا بھی بتا رہا ہے، اس کی خوشخبری بھی موجود ہے۔ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، بر اور بحر کے، اس میں اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ ستارے اللہ رب العالمین نے بنا دیے انسان کو راستہ بتانے کے، کوئی چیز اس کو راستہ نہیں بتاتی۔ اندھیرا، ستاروں سے وہ راستہ دیکھ سکتا ہے، اپنی منزل طے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیقات ہیں، اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید وہ چیز ہے اگر مسلمان کے یا صاحب عمل کے اندر عقیدہ توحید نہ ہو، اس کا جتنا بڑا مرضی عمل ہے وہ ردی کی ٹوکری میں، وہ رد ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ خالص اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر اپنے نفس کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، طمع نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرص نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ سے بدلہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، جس کے بغیر مسلمان کا نہ ایمان مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے۔ اب اس کے ضمن میں ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنی مرضی اپنے آپ کو ڈھیل دے لیں، جو چیز اللہ نے بیان کر دی اس کے بعد ڈھیل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اگلی آیت میں اللہ نے کہا اِلٰہٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہاں یہ آیات ختم ہو رہی ہیں، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لے آؤ، تمہارے پاس کچھ ہے تو لے آؤ، یہ جو چیزیں میری تخلیقات ہیں اس میں کوئی اور کسی نے کچھ بنایا ہے تو لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، برہان لاؤ۔ اور اس کا رد اللہ رب العالمین نے خود ہی کیا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ مومنون کی 2 لاسٹ آیت۔ اللہ کے ساتھ جس کو یہ پکارتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، ان کے پاس دلیل نہیں ہے یہ۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کچھ مرضی کر لو، جس کو مرضی معبود بنا لو، جس کو مرضی اپنی عبادات کے حوالے جس کو مرضی کر دو، یہ دلیل نہیں، اور تمہارا یہ حساب عند ربی ہے، اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ لا یفلح،
فلاح نہیں دیتا، نجات نہیں دیتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جو اس بات کو پکڑتے کہ اللہ نے جو کہا سب فقیر ہیں اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، واللہ رب العالمین غنی ہے حمید ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اس کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت طلب کرو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، اور اللہ رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے سخت بات کی، آگے نرمی والی بات۔ مسلمان انسان اپنے تعلق کو دیکھ لے کہ اس کا تعلق کس طرح ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح کا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ جو اس کا تعلق دنیا میں قائم ہو گیا، اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آخرت میں اس کا حساب کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا۔